ایوب خان کو جگا کر جب یہ خبر سنائی تو وہ بہت خفا ہوئے اور سخت غصے میں کہا، اس شب ایوب خان پر اگر نیند کا غلبہ طاری نہ ہوتا تو تاریخ کا دھارا مختلف ہوتا۔ ایوب خان وہ شخص تھے جنہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا مارشلہ لگایا اور لگ بھگ 10 سال حکمرانی کی۔ ان کے انداز حکمرانی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے دور حکومت میں پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوا۔ ڈاکٹر فاروق عادل اپنی کتاب جب مورخ کے ہاتھ بندھے تھے میں ان کا تذکرہ ایک بزدل سورما کے عنوان سے کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ 21 اپریل 1974 کی بات ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جس کے عین بیچ میں ایک ایمبولینس دھیمی رفتار سے چل رہی تھی، گویا پیدل چلنے والوں کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہے۔ ایمبولینس میں ایک میت رکھی تھی جسے اس کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد اس کے سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے ہم رکاب تھی۔ جیسا کہ ہوتا ہے، جنازے کے ساتھ چلنے والوں میں سے کوئی پکارتا ہے کلمہ شہادت، پھر اس پکار کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے، ابتدا میں پورے جوش کے ساتھ بآواز بلند، اس کے بعد یہ بتدریج دھیمی پڑتی ہوئی۔ کچھ ایسا ہی ماحول تھا جب گہرے سبز رنگ کی ایمبولینس نے 2-3 ہچکیاں لی اور چند دھچکوں کے بعد بند ہو گئی۔ یہ اس فیلڈ مارشل کا جنازہ تھا جو اس ملک کی فوج کا پہلا پاکستانی سپہ سالار، پہلا ڈکٹیٹر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نیز دوسرا صدر تھا۔ اس کے بعد کا منظر یہ ہے کہ کلمہ شہادت کی پکار پر لبیک کہنے والوں کو اب اس ایمبولینس کو بھی دھکیلنا تھا۔ وہ پورے جذبے کے ساتھ، جیسا کہ روایت ہے، کلمہ شہادت بلند کرتے اور پھر رومالوں اور آستینوں کے ساتھ پیشانی اور چہرے سے پسینہ خشک کرتے ہوئے ایمبولینس کو دھکیلتے جاتے، یہاں تک کہ جنازہ ریس کورس گراؤنڈ تک آن پہنچا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی میت ایمبولینس سے نکال کر گھاس کے ہرے میدان میں رکھ دی گئی اور لوگوں نے صفیں بنانا شروع کر دیں۔ یہ واقعہ اس سے ٹھیک ایک دن پہلے کا ہے۔ اس وقت دن کا پون بج رہا تھا جب ایک ڈاکٹر اپنا بیگ جلاتے ہوئے فیلڈ مارشل کے گھر پہنچے۔ وہ چاہتے تھے کہ سابق فوجی حکمران کا جو ان دنوں کافی علیل تھے معائنہ کر کے کوئی نئی دوا تجویز کریں۔ اردلی نے ڈاکٹر کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور فیلڈ مارشل کی خوابگاہ کی طرف بڑھا، جن کے دن اور رات عام طور پر اب اسی کمرے میں گزرتے تھے۔ دروازہ خلاف معمول بند تھا، لیکن بند دروازے کے پیچھے سے ریڈیو کے بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 1969 میں اقتدار سے علیحدگی کے بعد سے وہ سیاست سے لا تعلق ہو چکے تھے اور بوجہ علالت و کمزوری ان کی مختلف قسم کی سماجی و خانگی سرگرمیاں بھی محدود تھیں، لیکن خبریں وہ اب بھی سنا کرتے تھے۔ خبروں کے علاوہ سنجیدہ مباحثوں پر بھی توجہ ہوتی، ہاں البتہ کبھی کبھار ہند کو دھن پر کسی گیت کی سریلی آواز سنائی دیتی تو بوڑھے فیلڈ مارشل کے چہرے پر ذرا سی دیر کے لیے تازگی نمودار ہو جاتی ہے۔ اس روز بھی جب اردلی نے ریڈیو کی آواز سنی تو لمحہ سوچ کر دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہ ملا، لیکن ڈاکٹر کا معائنہ چونکہ ضروری تھا اس لیے وہ احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ فیلڈ مارشل ایک بڑا اور 2 چھوٹے تکیے سر تلے لیے اطمینان کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے جگانے کی کوشش کی، لیکن سونے والی کی نیند زیادہ گہری اور زیادہ پرسکون تھی، ایک ایسی نیند جس کی وادی میں داخل ہونے والا کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ پاکستان کی ایک ایسی کہانی کا ابتدائی کردار جو کسی نہ کسی طرح بعد میں بھی جاری رہی، اپنی سانسیں پوری کر کے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ گوہر ایوب کہتے ہیں کہ ان کے انتقال پر سرکاری ذرائع ابلاغ سے صرف اتنی اطلاع ہی نشر ہوئی، پاکستان کے ایک سابق صدر انتقال کر گئے، خبر میں ان کا نام شامل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اخبارات کا رویہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا۔ روایت کے مطابق نہ شہ سرخیوں میں خبر شائع ہوئی اور نہ سیاہ ماتمی حاشیوں میں، یوں ہی کسی کونے قدرے میں ایک عام سی خبر کی طرح اسے جگہ مل سکی۔ ایوب خان پاکستان کی سیاسی اور عسکری زندگی کا ایک ایسا کردار ہے جن کے ذکر کے بغیر ملک کی کوئی سیاسی، غیر سیاسی اور جمہوری و غیر جمہوری تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جنگ، جو قبائل کی شہرت رکھنے والے خطہ پوٹھوار کے علاوہ ہری پور میں جنم لینے والے محمد ایوب خان کے والدین انہیں اعلیٰ تعلیم دلانے کی آرزو رکھتے تھے، یہی سبب تھا کہ انہیں مسلم برصغیر کے سب سے بڑے معروف اور نیک نام تعلیمی ادارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخل کرایا گیا، لیکن حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ وہ تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ کیونکہ رائل انڈین آرمی میں منتخب ہو جانے کے بعد وہ تعلیم کا سلسلہ نامکمل چھوڑ کر سینڈ ہرسٹ روانہ ہو گئے، جہاں فوجی تربیت کی تکمیل کے بعد ایک پرکشش پیشہ ورانہ کیریئر ان کا منتظر تھا۔ محمد ایوب پاکستان کے وہ پہلے کمانڈر ان چیف تھے جو حاضر سروس فوجی ہونے کے باوجود
یونیفارم میں ملک کے وزیر دفاع اور پھر وزیر اعظم کے منصب پر بھی فائز ہوئے۔ سرکاری ملازمت میں رہتے ہوئے انہوں نے سیاسی مناصب سنبھالنے کے بارے میں کب سوچا، اس بارے میں کوئی واضح اطلاع تو موجود نہیں ہے، لیکن چند ایسے اشارے دستیاب ہیں جن سے سیاست میں ان کی دلچسپی ملتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی گواہی ہے کہ اس کا پہلا سراغ ان کی ڈائری سے ملتا ہے، جو انہوں نے 4 اکتوبر 1954 کی شب لندن کے ڈارچسٹر ہوٹل میں لکھی۔ ڈائری کی یہ مدرجات محض کسی واقعے کی یادداشت ہیں اور نہ کوئی روداد، بلکہ بعض مصنفین اسے ایک مبسوط مقالہ قرار دیتے ہیں اور کچھ کے خیال میں یہ ایک آئین کے خد و خال تھے۔ شہاب لکھتے ہیں کہ اکتوبر 1958 میں جب انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا تو قریب قریب انہی خطوط پر ملک کو چلایا۔ کیا وہ ایوان اقتدار پر قبضہ کرنے کا منصوبہ اتنا پہلے بنا چکے تھے؟ ایوب خان کے سیاسی عزائم کے بارے میں یہ ایک اور سوال ہے جس کا کوئی واضح جواب دستیاب نہیں ہے۔ ہاں، البتہ گورنر جنرل کے ساتھ ان کا اور سکندر مرزا کا مکالمہ ایک اور پہلو کی طرف توجہ مبذول کراتا ہے۔ فوج کے ایک سابق سربراہ جنرل محمد موسیٰ نے یہ مکالمہ اپنی خود نوشت میں درج کیا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب غلام محمد دستور ساز اسمبلی تحلیل کر چکے تھے، لیکن ابھی محمد علی بوگرا کو انہوں نے وزیر اعظم نامزد نہیں کیا تھا۔ مبینہ طور پر انہوں نے ایوب خان سے کہا کہ وہ اقتدار پر قبضہ کر لیں۔ ایوب خان نے فرینڈز ناٹ ماسٹر میں بھی مختصر یہ واقعہ درج کیا ہے۔ محمد علی بوگرا کو جب وزیر اعظم بنا دیا گیا تو جنرل موسیٰ کے مطابق انہوں نے ایوب اور سکندر سے کہا، بوگرا میرا وفادار نہیں ہے، میں اسے رخصت کرنے والا ہوں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اقتدار پر قبضہ کر لو۔ جنرل موسیٰ کے مطابق ان دونوں نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس پر غلام محمد نے کہا کہ ہاں، اگر بوگرا ان کی خواہش کے مطابق کابینہ تشکیل دیں تو وہ ان کی حکومت چلنے دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے نئی کابینہ کے ارکان کی ایک فہرست بوگرا کو فراہم کی، جس میں باقی سب نام تو پرانے تھے لیکن 3 نام نئے تھے۔ یہ نام تھے سیکرٹری خزانہ چودھری محمد علی، سیکرٹری دفاع میجر جنرل سکندر مرزا اور بری فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کے۔ یہ پہلی بار تھی جب سیاستدانوں کے بجائے سول اور فوجی بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والوں کا تقرر سیاسی مناصب پر ہوا۔ تاریخ میں اسے پہلی قومی حکومت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ سیاسی عمل میں شریف ہو جانے کے بعد ہی ملک گیر مارشل اللہ کے نفاذ کی نوبت آئی۔ یہ مارشل اللہ صدر مملکت سکندر مرزا اور ایوب خان کا مشترکہ منصوبہ تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سکندر مرزا اقتدار سے جس طرح بے دخل کیے گئے اور ایوب خان ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر اور سربراہ مملکت و حکومت کے طور پر انہوں نے فوراً ہی کچھ ایسے کام کیے جن کی وجہ سے عالمی سطح پر ان کی تحسین ہوئی اور ان کا شمار عالمی مدبروں میں کیا جانے لگا۔ ان میں ایک معاملہ چین کے ساتھ سرحدی تنازع کے حل کا اور دوسرا بھارت کے ساتھ دریائی پانی کے تقسیم کا۔ یہ ایسے مشکل مسائل تھے جن کے پرامن اور خوشگوار حل نے عالمی سطح پر ان کی اہمیت میں اضافہ کر دیا اور ملک کے اندر بھی ان کی قسمت کا ستارہ عروج پر جا پہنچا۔ یوں کامیابیاں یک کے بعد دیگرے ان کا اقبال بلند کرتی چلی گئیں، لیکن عروج کے اسی زمانے میں اپنی افتادات تباہ کے تحت وہ کچھ ایسا بھی کر گزرے جس کی وجہ سے اقتدار پر ان کی گرفت رفتہ رفتہ کمزور پڑتی چلی گئی اور انہیں نہایت بے بسی کے عالم میں اقتدار سے محروم ہونا پڑا۔ ایوب خان اقتدار کی خواہش بھی رکھتے تھے اور اس مقصد کے لیے جو اقدامات ضروری ہوتے تھے وہ بھی کر گزرتے، لیکن ان کے مزاج میں بزدلی کو چھوتی ہوئی احتیاط کا پہلو بھی موجود تھا، جس کے باعث وہ اہم مواقع پر ہمیشہ منظر سے غائب ہو جاتے یا انتہائی فیصلہ کن مواقع پر ان کی قوت فیصلہ جواب دے جاتی۔ 1958 کے مارشل اللہ کے نفاذ کے وقت کا ایک واقعہ انہوں نے خود اپنی سیاسی آبیدی میں بھی لکھا ہے اور بعض دیگر مصنفین کے ہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ مارشل اللہ کے نفاذ سے عین قبل وہ تمام تر معاملات سکندر مرزا پر چھوڑ کر شمالی علاقہ جات میں جا بیٹھے اور اس دوران یعنی ناران میں قیام کے دوران ایک کتاب دا مین ہو رولڈ انڈیا کا مطالعہ کرتے رہے، تاکہ آنے والے دنوں میں جب انہیں کار مملکت نمٹانے کا موقع میسر آئے وہ ہندوستان جیسے ایک وسیع و عریض ملک پر کامیابی سے حکومت کرنے والوں کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایوانی اقتدار پر قبضہ جماتے وقت حالات کا براہ راست سامنا نہ کرنے کے ضمن میں ان کا جو مزاج سامنے آیا تھا، ان کے زمانہ اقتدار میں بھی اس کے مظاہر سامنے آتے رہے۔ اس سلسلے میں قدرت اللہ شہاب نے اپنی خود نوشت نے ایک اہم واقعہ بیان کیا ہے۔ شہاب کے مطابق 1962 میں چین نے جب بھارت پر حملہ کیا تو وہ آدھی رات کا وقت تھا۔
رات کے اس پہر ایک چینی باشندے نے ان سے ملاقات میں بھارت پر چین کے حملے کی خبر دی اور کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ایوب کو اس خبر میں گہری دلچسپی ہوگی۔ شہاب کے مطابق یہ چینی سفارتکاری کا ایک خاص انداز تھا، جس کے تحت انہوں نے اپنے پاکستانی دوستوں کو آگاہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کا بہترین وقت آ پہنچا ہے۔ شہاب کے مطابق انہوں نے ایوب خان کو جگا کر جب یہ خبر سنائی تو وہ بہت خفا ہوئے اور سخت غصے میں کہا، تم سویلین لوگ فوجی نقل و حمل کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہو، جاؤ تم بھی آرام کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ شہاب نے لکھا ہے، مجھے کبھی یقین ہے کہ اس شب ایوب خان پر اگر نیند کا غلبہ طاری نہ ہوتا تو تاریخ کا دھارا مختلف ہوتا۔ آپریشن جبرالٹر، اس کا کورنگ آپریشن گرینڈ سلام اور ان کے بعد 1965 کی جنگ کے بارے میں جو منصوبے انہیں پیش کیے گئے ان کی افادیت پر انہیں بالکل یقین نہ تھا، لیکن جب جنگ سے قبل ان آپریشنوں کی منظوری دے دی گئی تو عین حالت جنگ میں وہ دارالحکومت میں قیام کرنے کی بجائے کسی کو کچھ بتائے بغیر پراسرار طور پر سوات چلے گئے، جہاں کسی سے ان کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا آپریشن وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور جی ایچ کیو سے تعلق رکھنے والے ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یوں صدر مملکت کی حیثیت سے وہ فیصلہ سازی کا اختیار کھو بیٹھے۔ معاہدہ تاشکند ایوب خان کے سیاسی کیریئر کا ایک اہم واقعہ ہے، لیکن یہی وہ اہم ترین واقعہ ہے جس میں حتمی طور پر واضح ہو گیا تھا کہ وہ قوت فیصلہ سے محروم بھی ہیں اور بے دست و پا بھی ہو چکے ہیں۔ تاشکند جا کر ایوب خان پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ وزارت خارجہ نے اس دورے کے لیے بنیادی تیاری ہی نہیں کی، یہاں تک کہ افتتاحی اجلاس کے لیے ان کی تقریر بھی تیار نہ کی گئی۔ اس وقت ایوب خان نے ہدایت دی کہ فوری طور پر تقریر تیار کی جائے۔ انہوں نے الطاف گوہر سے کہا کہ تقریر میں کشمیر کے موضوع کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے۔ اس مرحلے پر ذوالفقار علی بھٹو نے مداخلت کی اور کہا کہ کانفرنس کی بالکل ابتدا میں ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا۔ ایوب خان اس سے متفق نہ تھے، لیکن بھٹو سے اختلاف نہ کر سکے۔ الطاف گوہر نے لکھا ہے کہ وہ جان چکے تھے کہ دورہ تاشکند کی تیاری کس نے نہیں کی اور کیوں نہیں کی، لیکن انہوں نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ بعد میں یہی واقعہ ان کے زوال کی حتمی بنیاد بن گیا۔ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں ان پر دل کا دورہ پڑا تو اس موقع پر اقتدار کے سب سے بڑے حریث یحییٰ خان نے ایوان صدر پر قبضہ کر لیا اور ان تک ان کے ذاتی سٹاف کابینہ کے ارکان حتیٰ کہ افراد خانہ کی رسائی بھی ناممکن بنا دی۔ وہ عملاً یحییٰ خان کے قیدی بن گئے۔ گوہر ایوب دعویٰ کرتے ہیں کہ ایوب خان نے اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی عبدالجبار خان کو اقتدار منتقل کرنے کی کوشش کی، یحییٰ خان نے جسے ناکام بنا دیا۔ گوہر ایوب نے یہ نہیں لکھا کہ صحت یاب ہونے کے بعد ایوب خان نے یحییٰ خان کے خلاف کیا کارروائی کی۔ الطاف گوہر نے لکھا ہے کہ گول میز کانفرنس کے بعد جب یحییٰ خان نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تو ایوب خان نے ملک کو ایک اور مارشل اللہ سے بچانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر قانون، وزیر دفاع اور سیکرٹری اطلاعات سے کہا کہ وہ یحییٰ خان سے مل کر انہیں بات رکھنے کی کوشش کریں۔ یحییٰ خان یہ پیغام سن کر بھڑک اٹھے اور کہا، کیا یہ کوئی سویلین بغاوت ہے؟ الطاف گوہر نے لکھا ہے کہ اپنے آرمی چیف کے اس طرز عمل پر ایوب خان کا رد عمل بڑا فلسفیانہ تھا۔ انہوں نے کہا، اگر وہ نہ ہوتے تو فوج بہت پہلے یہ کارروائی کر چکی ہوتی۔ فوج کارروائی کے بارے میں ایسی حقیقت پسندی سے کام لینے والے ایوب خان کے بارے میں الطاف گوہر نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد اقتدار کے ایوان پر مایوسی کے ایسے سائے چھا گئے جن میں سانس تک لینا بھی مشکل تھا۔ ان دنوں ایوب خان صبح و شام یہ سوال کیا کرتے تھے کہ آخر یہ سب معاملہ کیسے بگڑ گیا، یہ معاملہ کیسے بگڑا۔ مورخ رفیق افضل نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے۔ ان کے مطابق ایوب خان ماشاء اللہ لگا کر جب ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے تو اس وقت قومی خزانے کے محفوظ ذخائر 13 سے 90 ملین تھے، لیکن 1968 میں جب قوم ان کے خلاف ہو چکی تھی قومی خزانے میں صرف 431 ملین کا زر مبادلہ رہ گیا تھا۔ تاہم ان حقائق کے باوجود آزاد دائرۃ المعارف نے ایوب خان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دور میں ملک میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوئی۔ ان کے انداز حکمرانی کے بارے میں شاید ایسے ہی تصورات سے متاثر ہو کر کسی نے کہا ہوگا، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، لیکن پاکستانی عوام کو ان کی یاد کیوں آتی ہوگی؟ اس کی وجوہات ہر ایک کے لیے یقیناً ایک جیسی نہیں ہوں گی۔